سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے دنیا کے حالات کا ایک سرسری ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور 21ویں صدی کے تقریباً 18 سال گزر چکے ہیں اور 19ویں سال میں ہم داخل ہیں۔ دنیا کی ہر قوم نے اس 21ویں صدی میں کامیابیوں کے لیے کچھ نہ کچھ منشور، کچھ نہ کچھ ضابطے، کچھ نہ کچھ منصوبے بنائے ہیں۔ سب کے پاس میں کچھ نہ کچھ پلان ہے کہ وہ اس 21ویں صدی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کسانوں کو ہینڈل کرتے ہیں انہوں نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم کھیتی کو اتنا فروغ دیں گے کہ پوری دنیا میں ہماری کھیتی سے ہی اناج پہنچے گا۔ مذہب کے ایک بڑے طبقے نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مسلم افریقہ کی غربت سے فائدہ اٹھا کر کے ان کو پیسہ دیں گے اور ان کو کرسچینٹی کے دامن میں شامل کر لیں گے، اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تجارت کے ماہرین نے یہ طے کر رکھا ہے اس 21ویں صدی میں کہ ہم بزنس کو اتنا فروغ دیں گے کہ ہم پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیں گے۔ اور آپ شاپنگ مال کی برکتیں آپ کے شہر میں بھی موجود ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے تمام چیزوں کو لا کر کے انہوں نے جمع کر دیا۔ سیاست کے ماہرین نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اس 21ویں صدی میں اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے نظریے کو اتنا فروغ دیں گے کہ پوری دنیا میں ہمارے ہی نظریے سے سارے نظام چلیں گے، اور تقریباً پوری دنیا انہی سپر پاور کی نیچے اپنی سیاسی رننیتی بناتی ہے۔ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہیں جو معیشت کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہ طے کر رکھا ہے کہ شیئر بازار کا جو ریٹ ہے وہ کوئی اور طے نہیں کرے گا، وہ ہم طے کریں گے، اور وہ بھی اپنی پالیسی کو، اپنے منصوبے کو زمین پہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لگاتار وہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے، جو سائنٹسٹ ہیں، سائنس کے میدان میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم سائنسز کو اتنا ترقیات دیں گے کہ ہم انسان کی ایک زیروکس کاپی بنا لیں گے، اور آج روبوٹ کی شکل میں وہ زیروکس انسان کی موجود ہے۔ دھیرے دھیرے انسان کی جو اپنی اہمیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور انسان کا سارا کام اب روبوٹ کرنے لگے ہیں، اگرچہ ہندوستان میں یہ چیز کم ہے۔ تو دنیا کی ہر قوم کے پاس میں کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے، اور ہر کمیونٹی کچھ نہ کچھ 21ویں صدی میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر رہی ہے۔ لیکن دنیا کے 1 ارب 25 کروڑ مسلمانوں کے پاس میں کوئی منصوبہ ہے؟ کیا پلاننگ ہے ہمارے پاس کہ 21ویں صدی میں ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے؟ ہمیں دنیا میں ترقیات کے لیے کیا کنٹریبیوشن کرنا ہے؟ اللہ و رسول کا پیغام ہم لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ کیا ہمارے پاس بھی کوئی منصوبہ ہے؟ تو ہم اور آپ تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں۔ دنیا کی 56 سے 58 مسلم کنٹریز کے پاس میں اکیلے جاپان کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں ہے۔ اکیلے جاپان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں اتنے کالجز ہماری ساری مسلم دنیا میں نہیں ہیں۔ اکیلا جاپان جتنے ریسرچ اسکالرز پیدا کر رہا ہے، پی ایچ ڈی اسکالرز پیدا کر رہا ہے، اتنے ہمارے 58 ممالک نہیں پیدا کر پا رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس 21ویں صدی میں آگے بڑھنے کا پلان تو دور رہا، ہمیں تو یہ نہیں پتا ہم کل کیا کرنے والے ہیں۔ کل کی بھی بات چھوڑیے، ہمیں تو آج کا نہیں پتا ہم آج کیا کریں گے۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس تو زندگی گزارنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی میلاد کی برکتیں یہ ہیں کہ حضور کی آمد کے ذریعے ان تمام انسانوں کی زندگی کو مقصد عطا ہو گیا جو بے مقصد زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے عرب کے بدوؤں کو، ان کی ساری زندگی یہ تھی کہ جو بڑے لوگ تھے وہ لوور کلاس کے لوگوں کو دباتے تھے، اپر کلاس لوور کلاس کو دباتا ہے۔ ساری زندگی یہی ہے، ان کی زندگی میں عیاشی ہے، ان کی زندگی میں اگر ادب آپ دیکھیں گے تو شعر و شاعری ان کو دکھائی دیتی ہے، باقی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ان بے مقصد لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقصدیت پیدا کر دی کہ تم انسان ہو، دنیا کی دوسری مخلوقوں سے
دنیا کی دوسری تخلیقوں سے تمہارا وجود بہتر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تم کو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، تو تمہاری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اللہ نے تم کو عقل بھی عطا فرمائی ہے، شعور بھی عطا فرمایا ہے، خواہش بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو شعور دیا لیکن خواہش نہیں رکھی۔ اللہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا، ان کو خواہش دی لیکن شعور نہیں رکھا۔ لیکن انسان نے اللہ رب العزت کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، خواہش بھی عطا فرمائی ہے، عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو کچل کر کے بندہ اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جاتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے ہی انسان اگر اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، عقل کا استعمال نہیں کرتا، تو پھر جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سماج کے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ تم انسان ہو اور تمہاری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ تو وہ جو بے مقصد لوگ تھے ان کے اندر مقصدیت پیدا کر دی۔ اللہ کے رسول نے ان کو تربیت کیا، ان کو سمجھایا، ان کو ایجوکیٹ کیا، ان کو کوالیفائڈ کیا۔ پھر وہی لوگ جن سے اونٹ کھڑے کرنے نہیں آتے تھے، عمر کہتے ہیں یار ایک زمانہ تھا مجھ سے اونٹ کھڑے کرنے نہیں آتے تھے، لیکن رسول پاک کی تربیت اور ان کی صحبت کی برکت سے آج نتیجہ یہ ہے کہ عرب سے عجم تک یہ سارے کے سارے حکمراں میرے لیے لائن میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ شعور اللہ کے رسول نے بیدار کیا اس سوسائٹی کے اندر، اس سماج کے اندر۔ آج بھی کہیں نہ کہیں ہم بیکورڈ ہو رہے ہیں۔ تو دنیا کی ہر قوم کے پاس میں اس 21ویں صدی میں جینے کے لیے منصوبے ہیں۔ ایکویلٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، مساوات کی باتیں ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں بھی لڑکوں سے کندھے ملا کر کے چل سکتی ہیں، لڑکیاں بھی پیچھے نہیں ہیں لڑکوں سے کسی بھی طرح سے، مہیلاؤں کو ادھیکار کیوں نہیں ہے۔ اور باضابطہ لڑائی چل رہی ہے حقوق نسواں کی، وومن امپاورمنٹ کی۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ جاگرکتا ہے، کچھ نہ کچھ بیداری ہے۔ آپ نے ایک لمبے سمے تک عورتوں کو دبائے رکھا، لیکن اب وہ اپنی لڑائی خود لڑ رہی ہیں۔ وہ لائر بھی بن رہی ہیں، پروفیسر بھی بن رہی ہیں، انجینئر بھی بن رہی ہیں، وہ ہر انڈسٹریز میں جا رہی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس میں کیا منصوبہ ہے اپنی بچیوں کو لے کر کے، اپنی خواتین کو لے کر کے، ہمارے خود اپنے کو لے کر کے، ہمارے بچوں کو لے کر کے؟ بے مقصد۔ تو رسول اللہ کے امتی ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بامقصد بنا لیں، اپنی زندگیوں کو مقصدیت کے لیے گزارنا شروع کر دیں۔ اور بنیادی چیز جو ہماری زندگیوں کو مقصدیت عطا کرے گی وہ کچھ اور نہیں، اس سماج میں بھی کہ جب سماج لاپرواہ تھا، جب سوسائٹی میں شعور نہیں تھا، اس سماج میں بھی اگر قرآن پاک میں کوئی آیت نازل ہوئی، جو سب سے پہلی آیتیں تھیں، جو سب سے پہلی وحی تھیں، وہ کچھ اور نہیں، نہ نمازوں کا حکم دیا گیا، نہ روزوں کا حکم دیا گیا، نہ حج کا حکم دیا گیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اگر اس جاہل معاشرے میں سب سے پہلے حکم آیا تو اس بات کا کہ پڑھیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر معاشرہ بے مقصد ہو جائے، اگر معاشرے میں ایک دوسرے کا احترام نہ ہو، اگر معاشرے میں ہیومن ویلیوز کو رسپیکٹ نہ ہو، اگر معاشرے میں عورتوں کا احترام نہ ہو، اگر معاشرے میں یہ نہ پتا ہو کہ ہم کو پیدا کس نے کیا ہے، تو سب سے پہلے اس معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے، اس معاشرے کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ اس لیے چونکہ ہم بھی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، میں نے آج اسی کو موضوع بنایا تاکہ ہم ایجوکیشن کو سمجھیں، تعلیم کو سمجھیں، تعلیم کے تصور کو سمجھیں، مسلمانوں کا کنٹریبیوشن سمجھیں، پھر ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو سارے مسائل میں نے بیان کیے نا دنیا بھر کے، آپ کے ساتھ میں زیادتیاں بھی ہر جگہ ہو رہی ہیں، ظلم بھی آپ پہ ہو رہا ہے، یمن بھی آپ کا برباد ہو رہا ہے، سیریا بھی آپ کا برباد ہو رہا ہے، فلسطین میں حملے ہو رہے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ ہی کو ظالم بھی بنایا جا رہا ہے اور آپ ہی کو مظلوم بھی بنایا جا رہا ہے۔ آپ مظلوم ہیں اور ظالم بھی آپ ہی ہیں، بم بھی آپ ہی برسا رہے ہیں اور آپ ہی پر بھی برسائے جا رہے ہیں۔ اور ویسی حال یہاں ہے، پہلو خان کو دیکھ لیجئے، لوگوں نے اس کو مارا اور کیس پہلو خان کے مارنے والوں پہ نہیں چل رہا ہے، پہلو خان کے باقی جو پریجن ہیں ان کے اوپر چل رہا ہے۔ اخلاق کو مار دیا گیا تو کیس اس بات پہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کی موب لنچنگ ہو گئی، کیس اس بات پہ چل رہا ہے کہ گوشت کیسا تھا۔ تبریز انصاری کو مار دیا گیا تو اس کے مجرموں کو نہیں پکڑا جا رہا ہے، اب باقی لوگ جو اس میں ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اب ان کو پکڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ کون کون لوگ اس میں ایکٹیو ہیں۔ یہ سچویشن ہے ہمارے یہاں، یہ حالات ہیں۔ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ دونوں جگہ ہم کہیں نہ کہیں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان حالات سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا؟
تو جب بلال کے ساتھ میں جاتیواد کا ظلم ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول نے اس سماج کو کوالیفائڈ کیا، تعلیم عطا فرمائی، اور جب اس سماج میں تعلیم آ گئی تو وہی بلال جس کی کوئی پیشانی چومنا پسند نہیں کرتا تھا، وہی بلال جس کو کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، رحمت عالم کی دی ہوئی تعلیم کے صدقے سماج میں یہ ایکسیپٹنس آ گئی، سماج میں یہ قبولیت آ گئی کہ وہی بلال اسلام کی سب سے مقدس عمارت خانہ کعبہ پہ چھڑ کر کے اذان دے سکتے ہیں۔ اس لیے ان تمام حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں اسی راستے کی طرف لوٹنا ہوگا جو راستہ اللہ کے رسول دے کر کے گئے ہیں، اور اس راستے کی طرف لوٹ سکتے ہیں یا لوٹتے ہیں تو پھر سے ہم زندہ ہو سکتے ہیں، وہی ہماری بقا ہے۔ تو سب سے پہلے اس تصور کو سمجھیں، اور اس لیے آج کے اس موضوع کی اہمیت ہے کیونکہ ہم خانقاہ شفیہ میں، اور یہی ایومبی کا آفس بھی ہے، اور عرفان صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں، ہمارے حافظ ندیم صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں، عمران بھائی بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اگر سب اس کا حصہ بن جائیں گے، ہماری خواتین بھی اس کا پارٹ بن جائیں گی، تو اس کام کو کرنے میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ جلسہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ثواب مل جائے، بلکہ یہ جلسہ اس لیے رکھا گیا، یہ محفل اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ سوئی ہوئی جو رگیں ہیں وہ جاگ جائیں، یہ آپ کو جگانے کے لیے محفل رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ اس محفل میں آپ کو جاگنا ہے۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمع خون سے، اقرا وربک الاکرم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، اور وہ رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے بارے میں سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو پہلی وحی اللہ نے نازل فرمائی جس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ کانٹیکسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں کتاب کو ہاتھ میں پکڑنا ہی عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں قلم ہے تو اس کی میموری پاور پہ شک کیا جاتا ہے کہ اس بندے کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ کمزور ہے، یعنی قلم پکڑنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، کتاب پکڑنے کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس معاشرے کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ تھا، یہی ایگو تھا کہ وہ چیزوں کو یاد رکھنے میں اور یاد کرنے میں یقین رکھتے تھے۔ تو اگر کسی کو چیزیں یاد نہیں رہتی، انہوں نے دیکھا کہ کسی کے ہاتھ میں کاغذ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا کمزور ہے۔ تو قلم کو اور کتاب ہی کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے، مورخین کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں صرف 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف 17 افراد، اور ان کی ذہنی صلاحیت یہ تھی کہ ایک 1000 اشعار وہ ذہن میں یاد کر لیتے تھے۔ ابو جہل کا حال یہ تھا، رات میں خواب میں جو اشعار وہ سوچتا تھا وہ صبح میں ویسے ہی ایز اٹ از لوگوں کو سنا دیتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس سماج کے لوگوں کی صلاحیت، ذہنی پاور، لیکن اس معاشرے میں 17 افراد ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ اور جب یہ وحی نازل ہوئی، جب اسلام کی سب سے پہلی مقدس آیات نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول نے اس معاشرے میں ایسا انقلاب پیدا فرمایا کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ کے ہاتھ میں کتاب بھی تھما گئے اور قلم بھی پکڑا گئے۔ اب اگر معاشرے میں وہاں تبدیلی آ گئی کہ نہ عورتوں میں کوئی جاہل عورت ہے نہ مردوں میں کوئی جاہل مرد ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کی طرف اپنے قدم بڑھا لیے۔ حضور نے جب کتاب تھمائی تو انہوں نے عیب نہیں سمجھا، کتاب کو سینے سے لگایا، اور حضور نے جب قلم دیا تو انہوں نے قلم کو بھی سینے سے لگایا۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم بھی کھائی گئی۔ تو یہ اہمیت، دو چیزیں، کتاب اور قلم۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ نہ ہمارے پاس میں کتاب ہے نہ قلم ہے، اور حال یہ ہے کہ قرآن پاک جو ایک انسان کی تمام تر کامیابیوں کو طے کرتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، باقی ساری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ہمارے مدارس کا بھی حال یہی ہے کہ مدارس میں بھی قرآن پاک کو بہت بعد میں پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی 3-4 سپارے ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ میں۔ تو قرآن پاک رٹافیکیشن کی کتاب نہیں تھی، قرآن پاک انڈرسٹینڈنگ کی کتاب تھی، قرآن پاک سمجھنے سمجھانے کی کتاب تھی۔ قرآن پاک ایک سمویدھان ہے دنیا کا، قرآن پاک ایک تحریری دستور ہے، اور یہ اس خالق کا قرآن ہے جس خالق نے انسانوں کو بھی بنایا اور ساری مخلوقات کو بنایا۔ تو اس قرآن میں کائنات کی تمام چیزیں موجود ہیں،
دنیا کو کیسے چلانا ہے یہ بھی موجود ہے، ایک دیش کو کیسے چلانا ہے یہ بھی موجود ہے، لا اینڈ آرڈر کیسا ہوگا یہ بھی موجود ہے، روحانی نظام کیسا ہوگا یہ بھی موجود ہے، سیاسی نظام کیسا ہوگا یہ بھی قرآن بتاتا ہے، انسان کو کاروبار اور تجارت کیسا کرنا چاہیے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، دلوں کو سکون کیسے حاصل ہوگا یہ بھی قرآن بتاتا ہے، ایک لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، عورتوں کا سماج میں کیا رول ہونا چاہیے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، بچوں کی تربیت کو لے کر کے قرآن کیا کہتا ہے یہ بھی ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے۔ تو جو کتاب سب سے زیادہ پڑھنے کے لیے آئی تھی اور جس کو قرآن کہا جاتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اسی قرآن کو ہم نے نہیں پڑھا، اور پھر جب ہمارا رشتہ اس سے کمزور ہوا تو پھر آج ہم ذلت کی زندگی میں۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں ان دونوں چیزوں کو بڑا فوکس کیا۔ اس اسلام سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اسلام کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اگر پہلے کا زمانہ دور جاہلیت ہے تو بعد کے زمانے کو دور علم کہنا چاہیے، اور اگر اسلام کے بعد کا زمانہ دور اسلام ہے تو پہلے کے زمانے کو دور کفر کہنا چاہیے۔ جاہلیت سے اسلام کا مقابلہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا۔ انالیسس کر لیجئے، ہم دور جاہلیت میں جی رہے ہیں یا دور اسلام میں جی رہے ہیں؟ کہاں ہیں ہم؟ دور جاہلیت میں یا دور اسلام میں؟ رسول اللہ نے جو انقلاب برپا کیا ہم اس دور انقلاب میں جی رہے ہیں یا دور جاہلیت میں؟ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں دور اسلام میں پلٹنا ہوگا، جاہلیت کے اندھیروں سے نکلنا ہوگا، مظلومیت کا رونا رونا چھوڑنا ہوگا۔ ہم مظلوم اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، ہم اپنے کیے ہوئے کارناموں کی وجہ سے ہیں۔ اور قرآن پاک نے جب علم کا یہ معیار طے کیا کہ پہلی آیات جب نازل ہو رہی ہیں تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو مدرسے میں علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہ حاصل کرو، مطلق کہا گیا علم۔ اس میں کچھ نہیں فرمایا گیا کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حصول کی بنیاد نیت پہ رکھی کہ کوئی بھی علم کس نیت سے حاصل کیا جا رہا ہے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر حدیث کا علم، قرآن پاک کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم اس نیت سے حاصل کیا جا رہا ہے کہ اس علم کے ذریعے لوگ مجھے عزت دیں گے، لوگ مجھے علامہ کہیں گے، لوگ مجھے ہار پہنائیں گے، اگر یہ علم اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے تو ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ رب العزت قیامت میں ایسے شخص کو بلائے گا، اس سے کہے گا میرا بندے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا بار الہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا۔ کہا کیوں؟ کہا تیری معلومات لوگوں تک ہو جائے گا، اس لیے نہیں حاصل کیا تھا، اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے ہار پہنائیں، تجھے علامہ کہیں، تجھے عزت دیں، تو تجھے وہ دنیا میں مل گئی، اب میری بارگاہ سے کیا لینے آیا ہے؟ تو یہ وہ علم ہے جو حدیث کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، لیکن انٹینشن صحیح نہیں تھا، نیت صحیح نہیں تھی، ویژن صحیح نہیں تھا، تو حدیث پڑھ کر بھی اللہ فرمائے گا جہنم میں لے جاؤ۔ ویسے ہی اچھی نیت کے ساتھ میں اگر کوئی میڈیکل سائنس پڑھتا ہے، فزکس پڑھتا ہے، بایولوجی پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، ہسٹری پڑھتا ہے، اکونومکس پڑھتا ہے، بوٹنی پڑھتا ہے، ایگریکلچر پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے علوم اگر کوئی پڑھتا ہے اچھی نیت کے ساتھ میں کہ میں اللہ اور رسول کی رضا حاصل کروں گا اور ان علوم کے ذریعے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت پہ لانے کا کام کروں گا، تو وہ علم دینی علم بن جائے گا۔ اس لیے علم کی یہ تفریق ہی نہیں ہے کہ یہ علم دنیاوی علم ہے، یہ علم دینی علم ہے، نہیں۔ دیکھیے بنیادی طور سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارٹر آف ہیومن رائٹس میں UN کے ابھی چند دنوں پہلے اگست 1948 میں قانون پاس ہوا رائٹ ٹو ایجوکیشن کا۔ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ آپ سوچئے کہ آج UN کے سارے ممالک اور سارے دانشور اس مقام کو نہ پہنچ سکے جس مقام کو آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ آج بھی UN کے سارے قوانین یہ کہتے ہیں انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ایجوکیشن حاصل کرنا، لیکن اللہ کے رسول نے اس شان میں بیان فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، انسان کا رائٹ نہیں ہے علم حاصل کرنا، انسان کی ڈیوٹی ہے علم حاصل کرنا۔ فرض میں اور حق میں فرق ہوتا ہے، حق مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، لیں نہ لیں، لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو آج اس 21ویں صدی میں بھی رائٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا فرض ہے،
صرف رائٹ نہیں ہے، فرض ہے۔ اور پھر علماء نے دو تقسیمیں کی، علم الادیان و علم الابدان۔ علم الادیان میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے تمام علوم آ جاتے ہیں۔ علم الابدان میں وہ سارے علوم جو آج ایگزسٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی علوم ہیں سارے کے سارے علوم علم الابدان میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ کا جس میں انٹرسٹ ہے اس میدان میں چلے جائیے، لیکن علم الادیان ضرور حاصل کر لیجئے، نماز روزے کا علم، اس کے بغیر نہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو جس بھی میدان میں انٹرسٹ ہے، اچھی نیت کے ساتھ میں اسی شعبے میں چلے جائیے۔ کئی حوالوں سے باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو زمین میں فساد کرے، جو زمین کو خون سے بھر دے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو جواب دیا وہ کوئی تفصیلی جواب نہیں تھا، اس میں بھی علم کی بات آئی۔ اللہ فرماتا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے۔ مفسرین کہتے ہیں اول اسماء وحقائقها، اسماء کے نام بھی سکھا دیے اور ان کی حقیقتوں کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ بھئی چیزیں جب تک وجود میں نہیں آتی تب تک نام نہیں رکھا جاتا۔ جی یہ تو ہمارا آپ کا گمان ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نام رکھ لیتے ہیں، لیکن آنے کی تو کم سے کم امید ہے نا، اس وجہ سے نام رکھتے ہیں۔ تو حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان کا مشاہدہ بھی کرا دیا کہ آدم یہ چیزیں دنیا میں پیدا ہونے والی ہیں۔ اور جب حضرت آدم کے پتلے کو اللہ رب العزت نے حکم دیا نا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نور محمد پیشانی میں تھا، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ علم میں اور فضل میں فرشتوں سے بڑھ کر تھے۔ اس لیے اللہ نے ایک اصول مینٹین کیا کہ جس کے پاس میں علم ہوتا ہے دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ تو آدم کے سامنے فرشتے اس لیے جھکے، آدم مسجود ملائکہ اس لیے بن گئے کہ ان کے پاس میں ایجوکیشن ہے، ان کے پاس میں تعلیم ہے، ان کے پاس میں علم ہے، اور وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہو گئے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ اصول جب سمجھا دیا گیا، آج دنیا کی قوموں کے سامنے اگر ہم جھک رہے ہیں، اگر آج ہم انٹرنیٹ کے غلام ہو گئے ہیں، اگر آج ہم گوگل کو سرچ کر رہے ہیں، اگر آج ہمارا یوٹیوب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اگر ہم فیس بک کے بغیر نہیں جی پا رہے ہیں، اگر ہم واٹس ایپ کھیل رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کی طرف چلے گئے، وہ تعلیم کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپلیکیشن بنانا شروع کر دیے۔ تو وہ جب علم کی طرف چلے گئے اور ایجادات کی طرف چلے گئے تو آج دنیا ان کی غلام بنی ہوئی ہے۔ ویسے ہی آپ بھی سرف کرنا شروع کر دیجئے، ویسے ہی آپ بھی اپلیکیشنز بنانا شروع کر دیجئے، ویسے ہی آپ بھی سافٹ ویئرز اپڈیٹ کرنا شروع کر دیے، پھر سے دنیا آپ کی طرف آ جائے گی۔ بڑا آسان سا فارمولہ ہے۔ تو جس کے پاس میں علم ہوتا ہے دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ اللہ نے یہ اصول بتایا، اور پھر حضرت آدم کو اللہ نے تمام اسماء کی حقیقتوں کے نام بھی سکھائے اور تمام اسماء کی حقیقتیں بھی بتا دیں۔ اب ایک نقطہ ہے نفسیات کا، سائیکولوجی کا ایک نقطہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور لیتا ہے۔ ہر بیٹے کے اندر بہت ساری چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک باپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیٹے کے اندر ضرور موجود ہوگی جو اس بات کا احساس دلائے گی کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو اگر آج آدم کے بچے لوہے کو منظم کر کے ہوا میں اڑا رہے ہیں، اگر آج آدم کے بچے موبائل ٹیکنالوجی کا پورا نیٹ ورک انہوں نے دنیا بھر میں پھیلایا ہوا ہے، اگر آج پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے باپ آدم کو یہ سارے کے سارے علم سکھائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے باپ آدم کو یہ ساری ٹیکنالوجی کا علم دیا تھا۔ تو آدم کے بچوں نے اگر جغرافی کی طرف دھیان بڑھا دیا، کیمسٹری کی طرف دھیان بڑھا دیا، بایولوجی کی طرف دھیان بڑھا دیا، ٹیکنالوجی کی طرف دھیان بڑھا دیا، تو اللہ نے چونکہ وہ آدم کے بچے ہیں، انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، ذہنی صلاحیتوں کو پرموٹ کیا، تو پھر ان کے ذہنوں کو ایسی برکت دی کہ خود نہیں اڑ سکتا آدمی، لیکن ہوائی جہاز کو اڑا کر کے آج پوری دنیا میں برکتیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ آدم کو علوم سکھائیں۔ اس لیے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور موجود ہے جناب آدم کی، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی لیاقت ضرور موجود ہے جناب آدم کی۔
غور کریے، سب کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہیں. ایک باپ کے جو 4 بیٹے ہوتے ہیں سب کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں. وہ اسی لیے کہ اگر ایک ہی جیسی عادتیں ہوں گی تو حسن ختم ہو جائے گا، اگر ایک ہی جیسی صلاحیتیں ہوں گی تو پھر ٹکرا جائیں گی. اس لیے اللہ رب العزت کا یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا فضل ہے، اتنے سارے انسان بنائے ہیں لیکن صورتیں کس قدر مختلف ہیں ایک دوسرے سے. جی سب کے چہروں سے پہچان ہو جاتی ہے، نام بھلے ہی آپ کے ایک جیسے ہوں لیکن چہرے سے پہچان کے ساتھ فلاں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں. تو یہ اللہ کی انجینئرنگ ہے، یہ اللہ کی انجینئرنگ ہے کہ اس نے کتنا شاندار انسانوں کا نظام بنایا. بتائیے 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 یہ ناک ہے اور باقی پورا وجود ایسا ہے، لیکن حلیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی اس سے بالکل مختلف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے جناب آدم کو سارے کے سارے علم سکھائے، اس لیے آدم کا بیٹا جس بھی علم کی طرف جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے نکال کر کے لے کے آتا ہے. اس لیے گراہم بیل نے جب دیکھا کہ یہ تار جوڑ کر کے کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے تو فون کی برکتیں آپ کے سامنے آ گئی. ایک آدمی جو بیٹھا ہے کسی سیب کے درخت کے نیچے اور سیب آ کر کے اس کے سر پہ گر گیا، دماغ کی کوئی بتی کھل گئی. اب وہ کہتا ہے یار گریویٹی کا وجود، یہ سیب نیچے ہی کیوں آیا، اوپر بھی جا سکتا تھا. تو اس نے پھر گریویٹی کا نظریہ کہ اس کا مطلب یہ کہ زمین میں کھینچنے کی صلاحیت موجود ہے. تو انسان غور و فکر کرتا ہے. ایک آدمی ہے جو دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور اس کی موسیقی، وہ پتھر سے کچھ پتھر پھینکتا ہے پانی میں اور جو اس میں سے موسیقی نکلتی ہے وہ اس کو بڑی اچھی لگتی ہے. تو پھر اس نے اس موسیقی سے لذت حاصل کرنے کے لیے پہلے چھوٹے پتھر پھینکتا ہے، پھر بڑے پتھر پھینکتا ہے، پھر اس کے بعد میں جیسے جیسے لطف اس کا بڑھتا گیا پھر ایک بڑا تختہ لے کے آیا اور بڑا تختہ لا کر کے اس نے جب پانی میں پھینکا تو بڑا چھپاکا ہوا، اس کی ساؤنڈ بھی بہت اچھی تھی اور اس نے دیکھا کہ پتھر پھینکے تھے تو ڈوب گئے تھے لیکن یہ تختہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے. اور آج آپ دیکھیے اتنے بڑے شپ کی برکتیں موجود ہیں. تو اس نے یہ طے کیا کہ چھوٹی چیز اگر ہوگی تو وہ ڈوب جائے گی اور جو چیز پانی کی سطح کو جتنا زیادہ گھیرے گی وہ اتنا ہی پانی کے اوپر رہنے کی صلاحیت رکھے گی. تو آدم کے بچے تجربے کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور وہ علم کو ترقی دے رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسی تصور کو آقا علیہ السلام نے انسانوں کو بڑا واضح طور سے عطا فرمایا تھا. اس لیے ہمارے ہاں ابو بکر صدیق بھی پیدا ہو رہے تھے، اس لیے ہمارے ہاں انصاف کا امام عمر فاروق بھی پیدا ہو رہا تھا، اسی لیے ہمارے ہاں سخاوت کا امام عثمان غنی بھی موجود تھا، اسی لیے ہمارے ہاں شجاعت کا امام مولائے کائنات بھی موجود تھا، اسی لیے کرسی کو جنتا کے لیے قربان کر کے سماج کو بچانے والا امام حسن بھی موجود تھا، اسی لیے امام حسین کربلا سجانے کے لیے بھی موجود تھے. اور صرف یہ ایک شعبہ نہیں تھا، ان ساروں کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں ایک نمازیں پڑھنے والے ہیں وہیں سماج کے ایک سوسائٹی کے بہترین ممبر بھی ہیں، ایک اچھے شوہر بھی ہیں، ایک اچھے بھائی بھی ہیں، ایک اچھے بیٹے بھی ہیں. اور پھر وہیں اپنے وجود کو انہوں نے ایسا پرفیض بنا لیا کہ کوئی نہ کوئی صفت ایسی ان کے اندر ضرور موجود ہے جو دوسروں کے اندر نہیں. علم کو انہوں نے ترقی دی. یہ جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہوں چاہے عشرہ مبشرہ ہوں، یہ جتنے صحابہ حضور کے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ان پڑھ جس کو کچھ نہ آتا ہو. کسی نہ کسی کی ایک نہ ایک صلاحیت ایسی ضرور تھی جو بالکل سب سے جدا کرتی تھی. آقا علیہ السلام نے یہ تعلیمی انقلاب برپا کیا اور پھر ایک شعبے میں نہیں، صرف حدیث کے شعبے میں نہیں، صرف قرآن کے شعبے میں نہیں، صرف فقہ کے شعبے میں نہیں، بلکہ اسی زمانے میں اللہ کے رسول کے ایسے ایسے صحابہ موجود ہیں جو ہر بیماری کا علاج کر لیا کرتے تھے. اور حضور سے بہتر کون معالج ہو سکتا ہے؟ اور جب حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا تھا تو حضور نے ایک اسٹیٹمنٹ بیان فرمایا تھا، ما انزل اللہ لہ داء لا انزل لہ شفاء. کوئی بھی بیماری اس وقت تک زمین پہ نہیں آتی جب تک اللہ اس کا علاج نہ اتار دے. تو ہم لوگ تو سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں اس پہ، لیکن وہ صحابہ حضور کی ایک ایک بات کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے تھے کہ اگر زمین میں کینسر کی بیماری آ گئی ہے تو میرے نبی نے فرمایا کوئی بیماری نہیں آتی اس وقت تک جب تک علاج نہ آ جائے. اور میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو انہوں نے پھر جڑی بوٹیوں میں اس کینسر کا علاج تلاش کرنا شروع کر دیا. تو اگر کسی کو سماج میں کینسر ہوا تو وہ فری آف کاسٹ اس جڑی بوٹی سے ان کا علاج کرتے ہوئے نظر آئے. اور حضور کے زمانے کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا نام ہے حضرت حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے. خود لوگ حضور کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ بیمار ہو گئے، کہا حارث بن کلدہ سے دوا لو جا کر کے. خود حضور جو مولائے کائنات کا آشوب چشم ختم کر دیں، جو کٹے ہوئے بازوؤں کو اپنے لعاب سے چپکا دیں، تو وہ کیا تصور دے رہے ہیں دنیا کو.
اس لیے کہ اب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے روحانی فیض ملے گا، شفائیں مل جائیں گی آپ کو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک نظام ہے اللہ نے جو بنایا ہے وہ اسی طرح سے کہ یہ خدا کی کائنات، یہ جو بھی کچھ اللہ نے بنائی ہے یہ ساری کی ساری تمہارے لیے ہیں۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ تو اگر بیمار ہو گئے تو اس بیماری کی دوا اور اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے تمہارے پاس میں ان لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے علم کا یہ تصور انسانیت کو عطا فرمایا تو اس زمانے کے ایسے ایسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کے بھی ماہرین ہیں، وہ بایولوجی کے بھی ماہرین ہیں، وہ جغرافی کے بھی ماہرین ہیں، وہ ستاروں کے علم کے بھی ماہر ہیں، وہ علم فلکیات کے بھی ماہر ہیں۔ وہ کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں تو ان کو بہت آسانی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے۔ وہ سمندر کا علم بھی جانتے ہیں چونکہ ان کو حج کرنے کے لیے بھی جانا ہے۔ وہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے یہ بھی بتا دیں گے کہ ابھی کون سا وقت ہو رہا ہے۔ اس وقت میں گھڑی کی برکتیں موجود نہیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تصور امت کو عطا فرمایا، انسانیت کو، وہاں سے سن بھی لیا، اتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی بنیاد روحانیت پہ بھی رکھی ہے کہ علم اگر روحانی طرز پر حاصل کیا جائے گا تو اس کی برکتیں یہ ہوں گی کہ اللہ دماغ بھی کھول دے گا، دل بھی کھول دے گا، نگاہیں بھی کھول دے گا۔ رہو گے مدینے میں مگر کوسوں میل کی دوری پر تمہارا علم تمہیں روشن دکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ علم ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کی برکتیں، یہ پہلی وحی کی برکتیں۔ اللہ کے رسول معاشرے کو ہر طرح سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور صرف تقریریں کرنے والے لوگ اس معاشرے میں نہیں ہیں۔ وہی لوگ جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، وہی لوگ جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس بار کی ساری بلائیں اپنی بیٹی کے صدقے میں ٹال دیں، وہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب وہ کوالیفائیڈ ہو گئے ہیں، وہ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، اپنی بچیوں کو بھی پالتے ہیں اور دوسرے کی بچیوں کو پالنے کی بھی گزارش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس میں تعلیم ہوتی ہے تو پھر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ تصور وہ دے رہے ہیں جن کے پاس بیٹی نہیں ہے۔ تو ہم نے اگر اس راستے کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہوتا ہے، علم کی طرف، تو ہم کنسلٹنٹ بن کے آج گورنمنٹ کو پالیسیز بتا رہے ہوتے کہ بھئی اس طرح سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تو زمین پر یہ چیزیں اتاری ہیں، زمین پر ہم نے اسٹیبلش کیا ان تمام چیزوں کو، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہمارا رشتہ علم سے کمزور ہو گیا۔ روحانیت، ہم نعتیں بڑی پڑھتے ہیں، نعتیں بڑی سن لیتے ہیں، بہت جھوم لیتے ہیں، جلسہ جلوس کر لیتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک معاشرے کو ہمیشہ زندہ کیسے رکھنا ہے وہ جو پالیسیز بنا کر کے گئے ہیں، اور حضور نے انسانیت کو جو عطا فرمایا اس سے ہمارا تعلق نہیں رہا۔ اقبال نے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ ہمارے قافلے کا سامان چوری ہو گیا، اور جو چوری ہو گیا ہے اس کے چوری ہو جانے کا احساس تک ہمیں نہیں ہے کہ ہم سے چوری کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اگزامپل دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کے اندر علم کا بہت بڑا معیار ہے۔ کوئی ترجمان القرآن ہے، کوئی امام المفسرین ہے، تو کوئی حدیثوں کا امام ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ میں موجود ہیں۔ صحابہ کے بعد میں ایک سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے ایک شاگرد ہیں حضرت جابر بن حیان، کیمسٹری میں ان کا حال یہ تھا، انہوں نے ایک ایسا کیمیکل تیار کیا تھا، اس زمانے میں لائٹیں موجود نہیں تھیں، تو اگر کسی کو رات میں قرآن پڑھنا ہو تو انہوں نے گولڈن ورڈ سے قرآن پاک لکھ دیا تھا، اور ایسا پیپر تیار کیا تھا کیونکہ اس زمانے میں کتابیں جلا دی جاتی تھیں، ہلاکو خاں کے حملے ہوتے تھے، تو اس نے ایسا کیمیکل تیار کیا اور ایسا کاغذ تیار کیا پورے شہر میں آگ لگ جائے مگر وہ کتاب نہ جلے۔ اگر بندہ رات میں بھی اندھیرے میں بھی اس کتاب کو کھولے تو قرآن پاک کے الفاظ صاف صاف نظر آ جائیں۔ تو جب تک کیمسٹری کے فادر آپ ہوا کرتے تھے، جب تک کیمسٹری کے فیلڈ میں آپ تھے تو اس کیمیکل سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے، لیکن اسی کیمسٹری کے فیلڈ میں جب دوسرے لوگوں کی اجارہ داری ہو گئی تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر آج نقصان ہو رہا ہے کیمسٹری کے میدان میں تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں ہیں۔ آپ کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیثیں تو آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ جاتے تو اس شعبے میں کرپٹ لوگوں کو یہ بتاتے کہ بھائی ایک انسان ہو، مانو جاتی ہو، ہیومن ویلیوز کو تو رسپیکٹ دو، کم سے کم ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے کے انسانوں کی سرکشا تو کرو۔ لیکن ہم پہنچے ہی نہیں اس فیلڈ میں، اور ہمارا ماضی یہ ہے کہ کیمسٹری کا فادر جابر بن حیان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اس زمانے میں جب درس دیا کرتے تھے، روایتوں میں ملتا ہے 4000 شاگرد ہوا کرتے تھے ان کے،
4000. ایک طرف نماز روزے کے مسائل وہ سمجھا رہے ہوتے تھے تو دوسری طرف کاسمولوجی بتا رہے ہوتے تھے, بوٹنی بتا رہے ہوتے تھے, ایگریکلچر بتا رہے ہوتے تھے, جغرافی بتا رہے ہوتے تھے, اکانومکس بتا رہے ہوتے تھے, پولیٹیکل سائنس بتا رہے ہوتے تھے. یہ امام جعفر صادق جن کے ہم کنڈوں کی نیاز کھا کر کے پوری سنیت اکٹھی کر لیتے ہیں. جی یہ وہی امام جعفر صادق. ملائے کائنات سے بہتر سائنٹسٹ کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کہتے ہیں سلونی اما شئتم, زمین و آسمان کے بارے میں جو بھی کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو. اور قرآن پاک کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں وہ لوگ جو صرف مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں, اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے, ان کو پسند نہیں کیا گیا. ایک عورت حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہا امیر المومنین میرا شوہر بہت نمازیں پڑھتا ہے. امیر المومنین مبارک ہو بھائی, بڑے اچھے شوہر کی بیوی ہو. کہا بس وہ نمازیں ہی پڑھتا ہے. امیر المومنین نہیں سمجھے. حضرت کعب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی حضور کے, وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ شاید سمجھے نہیں, یہ بتانے کے لیے آئی تھیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے, گھر والوں کا خیال نہیں رکھتا. تو جب یہ انٹیلیجنس حضرت عمر نے دیکھی تو ان کو پھر یمن کا چیف جسٹس بنا دیا کہ جس بندے کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے وہ مدینے میں بے روزگار نہیں گھومے گا, اس کا عہدہ یہ ہوگا کہ وہ چیف جسٹس بنے گا, جو اتنی سمجھداری رکھتا ہو. تو ہمارے یہاں دباؤ میں کام کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. علم ان کے اندر موجود تھا, یہ صلاحیت ان کے اندر موجود تھی, اشاروں سے سمجھ جاتے تھے. کسی نے اگر بات کہی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ احساس کر رہی ہیں, حیا کر رہی ہیں, کھل کر کے بات نہیں کہہ سکتی. تو پھر انہوں نے امیر المومنین کو مشورہ دیا. ایسے ایسے لوگ ہمارے یہاں موجود ہوئے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت ہے. پہلے کوئی مقصد ہی نہیں ہے, اونٹ چرانا, گھوڑے چرانا, گدھے چرانا, ایسے ایسے گھومتے پھرتے تھے, یا پھر شعر و شاعری کر لی سال بھر میں بتوں کے نام پر, کچھ چندہ کر لیا اور پھر پورے سال کھا رہے ہیں. یہ بے مقصد لوگ تھے. انہی لوگوں کو اتنا با مقصد بنا دیا کہ وہی ابی بن کعب جب وہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ عورت کو سمسیا کیا ہے, اور وہ امیر المومنین کو مشورہ دیتے ہیں, حکومت کو مشورہ دیتے ہیں. اور پھر حکومت ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرتی, ایسے آدمی کو عہدہ دیتی ہے جس عہدے کا وہ لائق تھا. یہ علم ہی تو تھا, یہ تعلیم ہی تو تھی, یہ انٹیلیجنس ہی تو تھی. اب پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا. جابر بن حیان کی میں کیمسٹری کی بات بتا رہا ہوں. اب بایولوجی میں آپ دیکھیے بڑے بڑے نام آپ کو مل جائیں گے. میڈیسن میں آپ نام دیکھیے, اتنے اتنے بڑے نام ہیں ہمارے یہاں. پہلے کے زمانے میں کبھی یونانی دور ہوا کرتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حکماء نے ہر بیماری کا علاج تلاش کر لیا تھا. لیکن جو ان کے زمانے کے ایکسپیریمنٹ تھے, وہ جو ان کے زمانے کے تجربات تھے, وہ اس زمانے تک, مسلمانوں کے زمانے تک آتے آتے وہ کافی پرانے ہو گئے تھے. تو مسلمانوں نے یہ امانت رکھی کہ فلیٹو کا جو نظریہ تھا, افلاطون کا, ارسطوٹل کا جو نظریہ تھا میڈیسن میں, ارسطاطالیس کا, وہ جو نظریہ تھا اس نظریے کو ایز اٹ از رکھا اور اپنی ریسرچز کی, اپنی تحقیق کی کہ نہیں وہ جو زمین ہے, وہ جو جغرافی ہے, وہاں کی جو لوکیلٹی ہے, ان کا طریقہ کچھ اور ہے, یا وہاں کچھ اور دوائی چلتی ہے, وہاں بیماریاں کچھ اور ہیں. لیکن انہی بیماریوں کی دواؤں کو ایز اٹ از یہاں پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زمین بدلی ہوئی ہے. بھئی جو دوائیاں آپ کو سعودی میں ملتی ہیں وہ یہاں نہیں ملتی, کیونکہ وہاں کے اعتبار سے وہاں کی بیماریاں اور یہاں کے اعتبار سے یہاں کی بیماریاں. تو وہاں کا ڈاکٹر یہاں کے لوگوں کو ویسی اگر دوائی دے گا تو پھر مزید دقت بڑھ جائے گی. تو ان تمام ڈاکٹرز نے, مسلمان ڈاکٹرز نے پھر یہ کام کیا کہ ان تمام جو پچھلے نظریات تھے ان کو ایز اٹ از نقل کیا, اور پھر ان کو نقل کر کے ان مسلمانوں نے اپنے اپنے نظریات دیے کہ نہیں اس بیماری کا علاج یہاں یہ نہیں ہے, اس بیماری کا علاج یہاں یہ. کیسے کر رہے تھے؟ قرآن پاک میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان میں اور دنوں رات کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا کہا گیا؟ گدھوں کے لیے نہیں, عقل مندوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قیام و قعود کرتے ہیں, وعلی جنوبہم ویتفکرون, اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں, زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں, سبحانک فقنا عذاب النار, بے شک تو ہی پاک ہے, تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا.
تو یہ ریسرچ کائنات میں، زمین و آسمان میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، یہ ریسرچ اگر وہ آدمی کرے گا جس نے اسلام کو نہیں پڑھا، جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، جس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، جس کا ایمان حدیث پر نہیں ہے، تو وہ اسی علم کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن یہی کوسمولوجی، یہی علم الکائنات، یہی علم فلکیات، یہی علم ارضیات، زمین و آسمان کے بارے میں اگر ایک مسلمان غور و فکر کرے گا تو وہ اللہ کی بزرگی اور سبحان اللہ کہتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ان مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا نمازیں بھی پڑھو، اللہ کو بھی راضی کرو، سجدے بھی کرو، اور جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ پھیل جاؤ، زمین میں تحقیق کرو۔ ہمارے مخدوم پاک نے دنیا کے 3 چکر لگائے۔ وہ ٹور تھا، وہ جس کو آپ ایجوکیشنل ٹور کہہ سکتے ہیں۔ وہ دنیا میں دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ مختلف جہتوں کو آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر اٹھاؤ گے نظریں ادھر اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، جدھر نظریں اٹھاؤ گے۔ تو اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تصور پیدا فرمایا مسلمانوں میں کہ ایک ایک چیز کو وہ لاجیکل دیکھ رہے ہیں، ریشنلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو وہ منطقی انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کی صلاحیتیں اس طرح سے امپروو ہوئیں کہ وہ جس میدان میں گئے اس میدان کے وہ امام بن گئے۔ ابو بکر محمد بن زکریا رازی ایک ایسا نام ہے جو دنیا کے تمام ڈاکٹرز کے باپ ہیں۔ سوشولوجی کے فادر حضرت ابن خلدون، تاریخ کی بڑی کتاب ان کی ہے تاریخ ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون انہوں نے لکھی، سوشولوجی کے فادر کہے جاتے ہیں۔ اکونومکس میں بھی ایک بڑا معیار طے کیا، پولیٹیکل سائنس میں بھی ایک ابھی کینن آف میڈیسن لکھی حضرت شیخ ابو علی عبداللہ ابن سینا نے۔ ان تمام مسلمانوں کے کارناموں کو ہم نے ضائع کر دیا، جو قرآن پاک کی بنیادوں پر ریسرچ کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان میں غور و فکر کر رہے تھے، اور انہوں نے ہر بیماری کا علاج کر لیا تھا۔ آج مسلمان ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ 1231 صدی عیسوی میں ابن سینا کا زمانہ، جن کو ابے سینا کہا جاتا ہے، ابن سینا کا زمانہ ہے 1000 صدی عیسوی کا۔ 1231 صدی عیسوی میں یورپ میں پہلا میڈیکل کالج تعمیر ہوا۔ کب؟ 12ویں صدی عیسوی میں پہلا میڈیکل کالج۔ اور جب وہ عمارت بن گئی تو پھر یہ سوچنے لگے کہ اس میں پڑھایا کیا جائے، تو اس میں کوئی اور کتاب نہیں تھی، اس میں پڑھائی جانے والی کتاب یہی آپ ہی کی قوم کے ابو علی عبداللہ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب تھی، جس کو کینن آف میڈیسن کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی کتاب تھی جو یورپ کے میڈیکل کالج میں پڑھائی گئی۔ تو ہماری کتابیں پڑھ پڑھ کر کے ڈاکٹر بنے، یہ ہمارے باپ داداؤں کی کتابیں پڑھ کر کے انہوں نے میڈیسن سیکھی ہے، اور پھر انہوں نے اس نظام کو اتنا مشکل کر دیا کہ آج اگر آپ کو MBBS بننا ہے تو کم سے کم آپ کو 1 کروڑ کی 5 سال کا پروسیس ہے، پھر اس کے بعد میں انٹرنشپ کا پروسیس ہے، پھر بھی آپ ادھورے ہیں، پھر آپ کو MD بھی کرنا ہوگا، 7 سال کا پروسیس۔ اب مجھے بتائیے کہ اسپتالوں میں جو لوٹ مار ہے، جو مردوں سے بھی پیسے نکلوانے کی پالیسی ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو بندہ 1 کروڑ دے کر کے ڈاکٹر بنا ہے، اس کے اندر سے میڈیکل ایتھکس ہی ختم ہو گئی ہے، اخلاقیات ختم ہو گئی ہے، رحم ختم ہو گیا۔ لیکن جب مسلمان اس میدان میں ہوا کرتا تھا تو آپ پڑھ لیجئے ان تمام ڈاکٹرز کی تاریخ کہ ہمارے مسلمانوں نے ڈاکٹری کو اپنا پروفیشن نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ ذریعہ آخرت تھا کہ ہم کسی کی بیماری کا علاج کریں گے، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور ان کا پروفیشن کچھ اور تھا، وہ کھیتی کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، اپنے بچوں کو پالتے تھے، مگر وہ کسی کی دوائیں دے کر کے اپنا پیٹ نہیں بھرتے تھے۔ کیوں؟ رحمت للعالمین کے امتی، بھائی وہ جلسے کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ پریکٹیکل لوگ تھے۔ وہ ایسے پریکٹیکل لوگ تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک فرمان ان کے سینے سے لگا۔ تو اگر وہ میڈیسن کے بھی ڈپارٹمنٹ میں گئے تو لوگوں سے پیسے نہیں آٹھے، انہوں نے لوگوں کا علاج فری آف کاسٹ کیا، اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے کیلے بیچے، ٹھیلا لگایا، جو بھی کیا، لیکن لوگوں کی بیماریوں کا انہوں نے پیسہ نہیں لیا۔ آج جو اسپتالوں میں یہ چیزیں موجود ہیں وہ اس وجہ سے ہیں، 7 سال کا پروسیس ہے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے وہ ڈاکٹر بنا ہے، تو اس کے اندر مانوتا کہاں سے ہوگی، اس کے اندر پیار کہاں سے ہوگا، اس کے اندر رحم کہاں سے ہوگا؟ تو اتنا مشکل سسٹم انہوں نے کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نظام نہیں تھا، ہمارے ہاں نظام یہ تھا کہ ایک کسی بڑے آدمی کے پاس میں آپ بیٹھ جائیں تو اس کے اندر اخلاقیات تھی، وہ ہر ایک بچے کو اپنے بچے کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی اس کو یاد ہوتا تھا کہ اگر یہ بچہ آپ کے ساتھ میں ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس کا وقت ضائع کیوں کیا؟ تو اس کو اس بات کا خیال تھا کہ میں اگر اس بچے کو بنا دوں گا
تو یہی بچہ میرا ذریعہ آخرت بن جائے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ، اور اگر اسی بچے کو میں نے بگاڑ دیا تو اسی بچے کی وجہ سے میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو جو ان کی صحبت میں آیا، ابو بکر محمد بن زکریا رازی کی صحبت میں جو آیا، پھر انہوں نے عبداللہ ابن سینا بنا دیا، اور پھر عبداللہ ابن سینا کی صحبت میں جو آیا اس کو ابن الحیثم بنا دیا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں آپٹکس میں بھی، آپتھالمولوجی میں بھی، میڈیکل سائنس کی جتنی بھی ٹرمز آج کے دور میں ہو سکتی ہیں، ہر شعبے میں انہوں نے کام کر کے دکھائے۔ اور میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرا مطالعہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں 6 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں میں اس موضوع پہ، مسلمانوں کے میڈیکل سائنس کے کارناموں پہ، کیمسٹری کے کارناموں پہ، جغرافی کے کارناموں پہ، ہسٹری کے کارناموں پہ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم عرس منانے والے رہ گئے وہ کام۔ اور ابھی 2016 کو UN نے مسلم دنیا کو ایک پروجیکٹ دیا کہ مسلم دنیا میں جتنے بڑے سائنسداں ہیں سب کا نام تلاش کرو، جس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے میڈیسن پہ، ہمیں 2016 پورے اس سال کو اسی کے نام ڈیڈیکیٹ کرنا ہے۔ گوگل پہ سرچ کر لیجیے، 2016 کو ابن الحیثم کے نام ڈیڈیکیٹ کیا گیا کہ اس نے سب سے بڑا کام کیا میڈیسن کے میدان میں۔ آنکھ کی سرجری کا کانسیپٹ اس زمانے میں دے دیا تھا انہوں نے 8ویں 9ویں صدی عیسوی میں، 8ویں 9ویں صدی عیسوی میں، یہ 21ویں صدی ہے، 2019 چل رہا ہے۔ کب؟ 8ویں 9ویں صدی عیسوی میں اس زمانے میں ہارٹ کی سرجری کا علاج کر دیا تھا۔ ہارٹ کی سرجری اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب کمپیوٹر موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ یہ دہشت گردی کے کانٹیکس میں بیان کی جاتی ہے۔ ان مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا تھا، اس زمانے میں دہشت گردی نہیں تھی، اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، لیکن مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ایک انسان مر گیا تو ساری انسانیت مر گئی، اور اگر ایک انسان زندہ ہو گیا تو ساری انسانیت زندہ ہو گئی۔ اس لیے جب وہ میڈیکل سائنس کے شعبے میں گئے تو انہوں نے اپنے مریض کا پوری طرح سے خیال رکھا، اور انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ میرے نبی کا قرآن ہے، ایک انسان اگر زندہ ہو گیا ساری انسانیت زندہ ہو گئی۔ تو اس لیے ان کے پاس میں رسول پاک کا اخلاق بھی موجود تھا۔ عادی بیماری تو ان کی مسکراہٹ سے ختم ہو جاتی تھی، وہ شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو یہ میڈیسن کا حال ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جغرافی کا حال یہ ہے کہ ابھی UK میں یہ بھی 12ویں صدی عیسوی کا معاملہ ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنا نقشہ بنوانا تھا کہ میری حکومت کہاں سے کہاں تک ہے۔ اس نے ساری دنیا میں تلاش کیا، مسلمان کے علاوہ کوئی بھی جغرافر اس کو نہیں ملا۔ تو اس کے کنسلٹنٹ نے بتایا یہ کام مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ مسلمان کو بلا لیا گیا وہاں UK میں، آج بھی میوزیم میں وہاں رکھی ہوئی چیز۔ مسلمان کو جب وہاں بلایا گیا تو اس نے کہا صاحب نقشہ بنوانا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے نقشہ بناؤں گا، لیکن ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط ہے؟ کہا پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا۔ کیا؟ پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا۔ بادشاہ کو اس کے پاس میں کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا بھائی جو کرنا ہو کرو لیکن نقشہ بنا دو۔ وہ آج بھی میوزیم میں موجود ہے۔ اس نے نقشہ بنایا اور بیچ میں صلیب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہنر آپ کے پاس میں موجود ہوتا ہے تو آپ بھکاری نہیں ہوتے، بھیک دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ علم کی دولت جب آپ کے پاس تھی تو آپ بھیک دے رہے تھے، اور اپنے وقت کا بادشاہ بھی آپ سے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے بھیک لے رہا تھا۔ آپ کے لباس میں بھلے ہی 17 پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن علم کی دولت موجود تھی تو بادشاہ بھی جھک رہا تھا آپ کے سامنے۔ لیکن جب یہ علم سے رشتہ ہمارا کمزور ہوا تو نتیجہ کیا ہے آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو پڑھ کر کے جب یہ مسلمان آگے کی طرف بڑھے تو جغرافی کے میدان میں بھی، اور آپ دیکھیے نا ہندوستان میں ہم کبھی ان عمارتوں کو حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اب تو سیلفی پوائنٹ بن گئی ہیں، بس توجہ نہیں جاتی اس کی طرف۔ آپ تاج محل جائیے بھائی، قطب مینار جائیے، جامع مسجد جائیے، ساری کی ساری عمارتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ تاج محل جیسی دوسری عمارت نہیں ملے گی آپ کو، بادشاہ تو اس کے بعد بھی ہوئے ہیں۔ ہمایوں کے مقبرے جیسی دوسری عمارت آپ کو نہیں ملے گی، بادشاہ تو اس کے بعد بھی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی عمارت قطب الدین بختیار کاکی نے قطب الدین ایبک نے بنائی دلی میں، لیکن پھر دوسرا قطب مینار نہیں بنایا گیا۔ جب دوسرا بنایا گیا تو سم تھنگ ڈفرینٹ، بالکل مختلف تھا اس سے۔ کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ کہاں سے یہ تصور لیا آپ کو پتہ؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق۔ قرآن پاک میں اس مضمون کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا کہ جنت میں محلات بنے ہوئے ہیں، جنت میں مینار بنے ہوئے ہیں، جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں، جنت میں گرینری بھی ہے، درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔
جب مسلمانوں نے پڑھا کہ اچھا یہ ساری چیزیں جنت میں موجود ہیں تو ایک نقشہ دماغ میں بیٹھ گیا، انجینئرنگ کا ایک نقشہ انسان کے دماغ میں جب ایک خاکہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد میں وہ زمین پر اتر آتا ہے نا. تو قرآن میں یہ چیز موجود تھی، سب سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. تو جب قرآن میں یہ چیز موجود تھی تو میرے بھائی تبلیغ کا یہی طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک مولانا شور مچاتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں. تبلیغ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور آبزرویشن سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوتا تبلیغ کا. انسان جب سنتا ہے تو وہ 25% ذہن میں رکھتا ہے، 25 سے 30%، لیکن جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کان سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سارا نقشہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ 70% ذہن میں رہتا ہے. تو یہ جو قطب مینار بنائی ہے نا، یہ دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. اور یہ انہوں نے نقشہ سیکھا قرآن پاک سے کہ اللہ کی جنت ایسی ہے، محلات بھی ہیں، نہریں بھی بہہ رہی ہیں، درخت بھی لگے ہوئے. آپ جائیے نا قطب مینار میں، آپ کو وہاں پہ گرینری بھی ملے گی، درخت بھی ملیں گے، شاندار اونچے نیچے پہاڑیاں بھی وہاں موجود ہیں، شاندار عمارت بھی موجود ہے. وہ قطب مینار اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو مینار ہے یہ اللہ کی مسجد کا مینار ہے، اور یہ مینار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ساری عمارتیں بہت بڑی ہو سکتی ہیں لیکن جو اللہ کے نام سے بنائی جائے عمارت وہ سب سے اونچی ہوگی. اور آج بھی قطب مینار سے اوپر دلی میں کوئی عمارت نہیں ہے. رب کی کبریائی بیان کر رہی ہے وہ عمارت. قوت الاسلام مسجد کا مینار ہے وہ. اور آپ قطب مینار کو دیکھیے تو ایسا آرکولوجیکل ایک بالکل الگ پوائنٹ آف ویو ہے اس کا. آپ دیکھیے آرکیٹیکچر کا یہ نمونہ یہاں سے لے کے پوری دنیا میں کہیں نہیں موجود ہے. ان مسلمانوں نے جب اس قطب مینار کو بنایا تو اتنا شاندار اس میں ڈیکوریشن کیا. آپ تو جھومر لگاتے ہیں اور وہ جھومر اگر اتفاق سے گر جائے تو پورا رائتہ پھیل جاتا ہے، لیکن قطب مینار کو شاندار کنسٹرکشن کیا، اس میں اتنا مضبوط بنایا کہ وہ جھومر جو اس زمانے میں لگائے گئے تھے آج سے 800-900 سال پہلے، وہ جھومر آج بھی اسی کی طرح موجود ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اس کو آرکیٹیکچر کی ٹرم ہے، وہ چھتا جیسا بنایا گیا، وہ شہد کی مکھیوں جیسا انہوں نے الگ الگ پتھروں کو اس میں ترمیم دیا، الگ الگ تراشا ہے ان کو. اس زمانے میں کہ جب اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ذرا سوچیے کہ کتنی محنت سے اس کو تراشا ہوگا، کتنی محنت سے اس کو بنایا ہوگا. تو اب جب آپ دیکھیں گے تو قطب مینار کے آس پاس میں قرآن پاک کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے. یہ پتھر نہیں ہے، یہ مورتیاں نہیں ہیں، سمندر نہیں ہے، سورج نہیں ہے، کائنات کو بنانے والا خدا ہے. آج بھی انڈین گورنمنٹ چاہے جتنا تعصب کر لے، اگر ان آیات کو وہاں سے مٹانے کی کوشش کرے گی تو قطب مینار کوئی دیکھنے نہیں جائے گا. اور جب قطب مینار کوئی دیکھنے نہیں جائے گا تو آدھی اکانومی ویسی چلی جائے گی نیچے. مجبوری ہے ان کی. تاج محل جائیے آپ، پانی کے نکاس کا بھی شاندار انتظام موجود ہے، پانی کبھی ٹھہرتا نہیں ہے وہاں، پانی نکلتا بھی رہتا ہے، کبھی جمع نہیں ہوتا. آج سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا واٹر پولیوشن کا، پانی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہیں. لیکن آج کے دور میں بھی اگر آپ بہت ایزیلی پانی پی سکتے ہیں تو تاج محل کی ان نالیوں کا پانی پی سکتے ہیں، کچرا ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو انہوں نے جنت کا نقشہ کیا. جنت میں کیا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو بھئی دودھ کی نہریں ہم نہیں بہا سکتے، پانی کی تو بہا سکتے ہیں. لوگوں کو یہاں آ کر کے یہ لگے کہ یہ کسی مسلمان کا آنگن ہے، جس مسلمان کے آنگن میں کبھی پرچے نہیں لگائے جاتے کہ یہ نہیں آ سکتے وہ نہیں آ سکتے. اور جب وہ اندر آ جائیں تو دیکھیں کہ تاج محل کی اس دیوار پر اس نے لکھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ اس بات کو یاد کریں کہ دنیا کے سب سے بہترین عجوبہ تاج محل ہے، مگر اس پر بھی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اے لوگو تمہیں لوٹنا ہے اسی رب کی طرف. چاہے کچھ بھی آپ کر لیں لیکن لوٹنا ہے. اور جب لوٹیں تو ایسا کچھ کر کے جائیے کہ تمہاری عمارتوں کو دیکھ کر کے دکھے دلوں کو بھی سہارا مل جائے. نفرتیں اگر ہوں تو تمہارا یہ سمبل آف لو دیکھ کر کے محبتیں پیدا ہو جائیں، یہ بھی ہو جائے اور تمہیں آخرت کی بھی یاد آ جائے. کہاں سے یہ علم حاصل ہو رہا تھا؟ قرآن پاک سے. وہ بنانے والا کون تھا؟ ان ساری عمارتوں کو بنانے والے مدرسے کے طلباء تھے. کہاں کے طلباء؟ اس زمانے میں قرآن خوانی نہیں ہوتی تھی 100 روپے میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس زمانے میں لڈو جلیبی یہ سب تماشے نہیں تھے. ڈیولپمنٹ کا زمانہ تھا، ترقیات کا زمانہ تھا. تو جو قرآن زندگی دینے کے لیے آیا تھا اسی قرآن کو ہم نے مردوں پہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک ایک لفظ جس کا پورے معاشرے کو سمجھ دینے کے لیے آیا تھا اسی قرآن کو ہم نے مردوں کی روح آسانی سے. تو مردوں کی روح تو آسانی سے نکل جائے گی، لیکن بھائی اس قرآن کو پڑھ لیتے اگر زندگی کے لیے تو معاشرہ پھر سے زندہ ہو سکتا تھا. تو جس معاشرے نے اسی قرآن سے زندگی حاصل کی،
تو اس نے ایسی برکتیں اس ہندوستان کو دی ہیں کہ لوگ آپ سے لاکھ کہہ لیں پاکستان چلے جاؤ لیکن وہ تاج محل کا وجود نہیں مٹا سکتے۔ ہندوستان کی خوبصورتی اگر ایک طرف خواجہ معین الدین کی وجہ سے ہے تو دوسری طرف تاج محل کی وجہ سے۔ یہ کہاں سے پڑھا؟ قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کہاں پڑھایا جا رہا تھا اس انداز میں؟ مدرسوں میں۔ اور پھر مدرسوں سے نکل کر کے جس طرح سے بی ایڈ کر کے، بی ایڈ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ کو 4-5 مہینے کسی اسکول میں جا کر کے ٹیچنگ کرنا ہے، ویسے ہی یہ پروسیس تھا کہ اگر آپ آرکیٹیکچر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آرکیٹیکچر کو پڑھ کر کے، ابھی ہمارے یہاں لال قلعے کی عمارت بن رہی ہے تو وہاں جا کر کے کچھ کنٹریبیوٹ بھی آپ کو کرنا ہے۔ تو ادھر مدرسے سے بچے نکل رہے تھے تو قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، نماز بھی بہت اچھی پڑھا لیتے تھے، اور جب نقش و نگار بنانے کی بات آتی تھی تو بہترین خطاطی بھی کر لیتے۔ جتنے بھی فنون ہو سکتے ہیں، نقاشی ہو، خطاطی ہو، کیلیگرافی ہو، سارے کے سارے آپ کو ان عمارتوں میں دکھائی دے جائیں گے۔ یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اتنی بڑی ترقیات کی ہیں کہ ہمارے وجود کو مٹانے والے بھی ہماری عمارتوں کا ایک پتھر نہیں ہٹا سکتے، اور ہم نے ایسے پتھر نصب کیے ہیں کہ آج کی دنیا ان تمام پتھروں کو ویسا نصب نہیں کر پا رہی ہے۔ قطب مینار کے علاقوں میں جو دروازے گر گئے ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو ویسا ہی کنسٹرکٹ کر سکے۔ جو گر گیا وہ گر گیا، اور انہوں نے بلڈنگیں اتنی اونچی بنا لی، اتنی اونچی بلڈنگیں بنا کر بھی وہ لوگوں کی مرکز کا نگاہ نہیں بنی۔ لوگ سیلفی نہیں لیتے، سیلفی لوگ قطب مینار میں جا کے ہی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان سے کسی نے نہیں کہا تھا پاکستان چلے رہو، انہیں سب لوگ ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ کیوں؟ پالیسی ہے، جب دنیا کو آپ کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو دنیا آپ کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے، اور جب دینا بند کر دیتے ہیں تو پھر جیسے ہم لائٹ کچرے میں پھینک دیتے ہیں ویسے ہی دنیا بھی ہمیں کچرے میں پھینک دیتی ہے۔ تو قطب الدین ایبک کچھ دے رہے تھے، قطب مینار دے رہے تھے، تاج محل دے رہے تھے، لال قلعہ دے رہے تھے، فیروز آباد کے قلعے دے رہے تھے، دولت آباد کے قلعے دے رہے تھے۔ چونکہ یہ دے رہے تھے اس لیے بادشاہ تھے، ہم نے دینا بند کر دیا۔ دیں گے کب؟ جب ہمارے پاس کچھ ہوگا۔ جب ہمارے پاس ہی کچھ نہیں ہے تو کیسے کسی کو دیں گے؟ تو بنیادی چیز جو سب سے بڑی دولت ہو سکتی ہے وہ ایک انسان کے پاس میں علم ہے۔ اچھا، ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کا کام ہے۔ بھائی صاحب، آپ عورتوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، ایک تہائی دین ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ عورت کی وجہ سے پہنچا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے۔ بہت سارے مسائل جو اکابر صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ عائشہ صدیقہ سے جا کر کے پوچھتے تھے، ام المومنین سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ایجوکیشنل امپاورمنٹ کی سمبل ہیں۔ ایک معاملہ پھنس گیا، صحابہ میں آپس میں انتشار ہو گیا، حضور پریشان ہوئے، حضرت ام سلمہ نے مشورہ دے دیا، یا رسول اللہ آپ خود جا کر کے قربانی کر لیں۔ انہوں نے جب مشورہ دیا نا تو مسلمانوں میں شیرازہ بکھرا ہوا تھا، وہ سب مسلمان پھر سے متحد ہو گئے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ کا مشورہ تھا، یہ انٹیلیجنس تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں رسول اللہ ہوں آپ مشورہ نہیں دے سکتے، حضور نے پورا موقع دیا ان کو اپنی بات رکھنے کا۔ عورتیں بھی اپنی بات رکھتی تھیں، کنٹریبیوٹ کرتی تھیں، مشورہ دیتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو ان کو تھوڑا سا میٹھے کا شوق تھا، میٹھا بنا لیا ان کی بیوی نے۔ وہ میٹھا کیا تھا؟ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا نہیں وہ کچھ سیونگ میں نے کر لی تھی۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، عورتیں سیونگ کرتی تھیں، یعنی پتی اپنی پتنی کو لے جا کر کے پیسے دیتا ہے۔ یہ تصور موجود ہے، یہ احترام ہے، یہ عزت ہے۔ اگر آپ کے اندر، آپ نے اپنی بیویوں کے اندر یہ شعور بیدار کر رکھا ہے تو اس کی صلاحیتیں مزید اجاگر ہوں گی، وہ ایک ایسی نسل کو جنم دے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس میں سیونگ بھی ہو جاتی ہے، چلو میں کٹ کرتا ہوں بس۔ یہ علم ہی تو تھا جو اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ابو بکر جتنا جمع کرو گے اتنا سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ تو ایک طرف خوف آخرت بھی ہے، فکر آخرت بھی ہے، اپنی قبر کی فکر ہے، اور اس شخص کو جو یار غار مصطفیٰ ہے، اس شخص کو جس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی ہے، جو حضور کے ساتھی ہیں، یہاں بھی ساتھی اور وہاں بھی ساتھی، وہ شخص دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں جب تمہارے ہاتھ میں مسلح آ جائے تو مسلح کا بھی حق ادا کرو، اور جب پارلیمنٹ میں پہنچو تو وہاں کا بھی حق ادا کرو۔ یہ علم ہی تو تھا جو سارا سب کچھ کرا رہا تھا، اور یہ سلسلہ چلا پھر مسلمانوں میں ایک لمبے زمانے تک، ہر شعبے میں مسلمانوں نے ترقیات کی۔ اب آپ ہر چیز کو دیکھ کر کے، چاہے وہ فن نقاشی ہو، فن خطاطی ہو، جو بھی شعبہ ہو علم کا، سارے کے سارے شعبوں پر مسلمانوں نے کام کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان علم کو ایک درخت کی طرح دیکھتے تھے، اور درخت کی جس طرح سے ہر شاخ کو پھلنا پھولنا ضروری ہے، اسی طرح سے انہوں نے فزکس کی بھی شاخ کو ہرا کیا، کوسمولوجی کی بھی شاخ کو ہرا کیا، کیمسٹری کی شاخ کو بھی ہرا کیا، حدیث کی شاخ کو بھی ہرا کیا، فقہ کی شاخ کو بھی ہرا کیا۔ تو امام اعظم بھی پیدا ہو رہے تھے
اور دوسری طرف ابن سینا بھی پیدا ہو رہے تھے. ایک طرف جابر بن حیان پیدا ہو رہے ہیں, دوسری طرف امام مالک پیدا ہو رہے ہیں. تو علم کے ہر شعبے کو فروغ دے رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عورتیں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی تھیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. اور ایک بڑی عجیب بات ہے, ہمارے چاہے جتنے بزرگان دین ہوں, والد کا سایہ 12 سال میں, 8 سال میں, 9 سال میں, 15 سال میں سر سے اٹھ گیا, اور اس کے بعد جتنی ساری محنت ہے, معین الدین کو غریب نواز بنانے میں سب سے اہم کردار ان کی ماں کا ہے. سید اشرف کو مخدوم سمنہ بنانے میں سب سے اہم کردار ان کی ماں کا ہے. والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. قطب الدین کو بختیار کاکی بنانے میں سب سے اہم کردار ان کی ماں کا ہے. بھئی عورتیں نبی نہیں بن سکتی, لیکن یہ فضل بھی اللہ نے یہی رکھا ہے کہ وہ جیسے آدم کو بنا سکتا تھا, ویسے ہی انبیاء کی ایک جماعت ہی کو بنا دیتا کہ بھئی یہ بغیر ماں کے پیدا ہوں گے. لیکن اللہ نے یہ فضل رکھا ہے کہ نبی بھی ماں کی کوکھ سے ہی جنم لیتے ہیں. تو اس لیے ماؤں کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے, اور اللہ کے رسول نے اس کو امپروو کیا. تو جیسی ترقی مرد حضرات کے اندر ہے, اس سے کہیں زیادہ ترقی عورتوں کے اندر ہے. اگر مرد عمارتیں بنا رہا ہے تو عورت عمارتیں بنانے والا مرد پیدا کر رہی ہے. تو سوسائٹی میں توازن ہے, سوسائٹی میں بیلنس ہے, سوسائٹی میں ایک دوسرے کو کوپریشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب مسائل آئیں گے سیاست کے تو ہم سب سے مشورہ کریں گے اور عورت سے صرف چائے بنوائیں گے. ایسا نہیں ہے. مشورے کیے, اللہ کے رسول نے کیے, سنت ہے بھائی, یہ سب بھی سنت ہے. تو جب بھی کبھی اس طرح کے معاملات آئے, آپ دیکھیے کسی کی خواہش کے اظہار کا نتیجہ ہے تاج محل. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بیویاں مشورہ دیا کرتی تھیں اور ان کے مشوروں پر عمل ہوتا تھا. اور کتنا خوبصورت مشورہ دیا بھائی اس نے. تاج محل کا کنسپٹ آپ کے سامنے موجود ہے. تو وہاں جو بھی جاتا ہے اس کو رام یاد نہیں آتے, تاج محل دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے. تو اگر ہم سوسائٹی کو واپس سے اسی طرح سے کرتے ہیں تو آج بھی سویرا ہو سکتا ہے. حال یہ ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا میں ہر طرح سے ترقی کی. اسپین میں, چائنا میں, مصر میں, ہر جگہ, یمن میں, دبئی میں, ہر جگہ مسلمانوں نے ترقی کی. اور وہ تمام کے تمام جگہ مسلمانوں نے جو پہلے کلیسا ہوا کرتے تھے ان کو مسجدیں بنا لیا, وہ واپس سے کلیسا ہو گئے. آپ اکیلی بابری مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں. اتنی ساری مسجدیں ہیں دنیا بھر کی جو پھر سے کلیسا بنا لی گئی ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے, ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے. اور وہ شاندار عمارتیں ہماری, لیکن چونکہ ہمارا دھیان اس پہ نہیں رہا, پوری مسلم دنیا کو فرقہ پرستی میں الجھا دیا گیا. ہماری ساری انرجی اپنے باپ داداؤں کی جو محنتیں ان کو بچانے میں نہیں خرچ ہو رہی ہے, اس کو تو ہم بھول ہی گئے. ہماری ساری انرجی اس بات پہ خرچ ہو رہی ہے اس کا پاجامہ اتنا اونچا ہے, ٹانگیں کاٹو, اس کی مونچھیں نہیں ہے, جہنمی ہے. ساری انرجی اس بات پہ خرچ ہو رہی ہے. بھائی مرنے کے بعد کے جو کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑو, ابھی زندگی کے جو کام ہے وہ تو ہم خود کر لیں. یہ شعور جب اللہ کے رسول انسانیت کو عطا فرما کر کے گئے تھے تو ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ نفرت کرنے والوں سے نفرت کریں, وہ محبت کرنے والوں میں ہی مگن رہتے تھے. ان کے پاس میں اتنی فرصت ہی نہیں تھی. وہ اتنا وقت, ان کا نہ چائے خانے ان کے پاس تھے, نہ نہاری اور پایا ان کے پاس تھا. وہ دال کھاتے تھے, مضبوط رہتے تھے, طاقت تھی ان کے اندر, ذہنی صلاحیت بھی تھی, تیور بھی نہیں تھے. جب ان کو کوئی گالی دیتا تھا مسکراتے ہوئے نکل جاتے تھے کہ یار مجھے اور بھی کام کرنے, کہاں میں الجھوں گا, اس کی گالیاں کا جواب دیتا پھروں گا میں. یہ علم کراتا. جب علم بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا, جب درخت بہت زیادہ پھلدار ہو جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. تو ہم پھلدار نہیں ہیں. یہ جتنے بھی مسلمان تھے یہ پھلدار تھے, اس لیے جھکے ہوئے تھے. ہم پھلدار ہی نہیں ہیں بیسیکلی, اس وجہ سے اکڑ موجود ہے. کوئی کچھ کہتا ہے تو فوراً نکل آتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو پھلدار ہم بنائیں. اور آج بھی اگر لوگوں کو ہم سے فائدہ ہوتا ہے تو لوگ پاکستان جانے کی بات ہے, بلکہ جاتے ہوئے کو روکنے کی بات کریں گے. بھئی کہاں جا رہے ہو یار, تمہارے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے. بھئی خواجہ جب سمرقند سے یہاں آ سکتے ہیں اور واپس نہیں گئے, کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ یہاں کے لوگوں نے ایسی محبت دی خواجہ کو. لیکن شروعات خواجہ نے کی تھی, اس لیے آپ بھی شروعات کریے, ویسی ہی محبت مل جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ بے جان مورتیوں کے سامنے جھک جاتے ہیں, آپ کے اخلاق کے سامنے نہیں جھک سکتے؟ یہ نظام الدین نے سمجھا تھا, فرید الدین نے سمجھا تھا, معین الدین نے سمجھا تھا, قطب الدین نے سمجھا تھا. یہی چیزیں حاجی علی نے سمجھی تھی, مخدوم مہیمی نے سمجھی تھی, حاجی ملنگ نے سمجھی تھی, بندہ نواز نے سمجھی تھی, نصیر الدین نے سمجھی تھی. یہی چیزیں سمجھ لی تھیں. ان کے پاس میں علم تھا, نور تھا, روشنی تھی. تو انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اس روشنی کو کس طرح سے اندھیروں میں پہنچانا ہے, اور انہوں نے اندھیرے دلوں کو منور کر دیا. اور ہم سب مسلمان موجود ہیں الحمدللہ. بھئی کون ہے جو کہے گا کہ ہم عرب سے آئے تھے؟ ہے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا شجرا دکھا دے مجھے کہ عرب سے آئے تھے؟ ہم سب کا حال وہی, ہمارے باپ دادا ان سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے.
ان کے علم کی برکتیں موجود ہیں. تو ہر طرح سے ہمہ جہت انقلاب آ رہا ہے، روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، ایجوکیشنلی بھی، ہر طرح سے ریولوشن آ رہا ہے سوسائٹی میں. آج ہمارا حال یہ تعلیم کے اعتبار سے سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ مسلمان دلتوں سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں، چماروں سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں. ایک رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ 43% مسلم بچوں نے کیمپس ہی نہیں دیکھا، کیمپس ہی نہیں دیکھا. دے نیور سین کیمپس، کبھی نہیں گئے. اب بہت ساری تعداد ایسی ہے جو کبھی کیمپس گئے تو ہیں لیکن آدھی ادھوری پڑھائی کر کے واپس آ گئے. تو آپ کے بچے کیلا بیچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، پنچر جوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ بھئی ہمارے بچے کیا پکوڑی بیچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارے بچے چائے بیچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ جو قوم اپنے بچوں کی فکر نہیں کر سکتی وہ سوسائٹی کے دوسرے بچوں کے بارے میں کیا فکر کرے گی؟ خواجہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر کرتے تھے، اس لیے ان کو بھی ولی بنا دیا. دوسرے کے بچوں کے بارے میں بھی فکر کرتے تھے، اس کو بھی قطب الدین بنا دیا. تو بھائی ہم نہ قطب الدین بنا سکتے ہیں نہ معین الدین بنا سکتے ہیں، غلام تو بنا سکتے ہیں نا. تو پہلے خود غلام بن جائے، بعد میں بچوں کو بھی غلام بنا لیں. تعلیم دیں، علم دیں. کوئی بھی ولی تب تک ولی نہیں بنا جب تک اس کے پاس میں علم نہیں آ گیا. اس بازار میں، اس مارکیٹ میں لوگوں کو نہ دیکھیں، خواجہ معین الدین کو دیکھیں. قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں، شاندار قاری بھی ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں. اور اگر کوئی ایگریکلچر کا سوال پوچھنے آ جاتا ہے خواجہ اس کو وہ بھی بتا دیتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہنے آ جاتا ہے خواجہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہے تو اس کی جھولی بھی بھر دیتے ہیں. تو بھائی زمین کے اندر رہ کر بھی آج وہ علم کی خیرات لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. اس لیے لوگ قبر کو جا کر کے سلام کر رہے ہیں. ہم چلتے پھرتے لوگ ہیں، لوگ ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں. تبریز انصاری بنا کر کے ہم کے کھمبوں سے مارا جا رہا ہے. بھائی کب جاگیں گے ہم؟ کوئی سویرا ہوگا ہمارے لیے؟ اس لیے لوٹیں اسی پیغام کی طرف، علم کا جو پیغام ہے. ایک سے ایک رپورٹ. رونا آتا ہے کبھی کبھی. مسلمانوں کی حالت یہ، پہلی آیت اقرا تھی، پہلی آیت اقرا، اور سب سے پیچھے مسلمان، سب سے پیچھے مسلمان. کبھی غور ہی نہیں کرتے اس بات پر کہ آپ کے بچے پب جی پلیئر ہو رہے ہیں، فری فائر کے پلیئر ہو رہے ہیں، دنوں رات ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے موبائل ان کو دیا ہوا ہے. پیٹرول چھڑکنے کے بعد میں کس طرح کی امن و شانتی کی آپ اپیل کر رہے ہیں؟ آگ ہی لگے گی بھائی. اس لیے اپنے بچوں کو یہ طے کر لیجئے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. آپ کی بہن اگر کمزور ہے، شوہر اس کے بہت زیادہ نہیں کماتا، طے کر لیجئے اس کے بچوں کو بھی آپ جاہل نہیں رہنے دیں گے. آپ کا بھائی کمزور ہے، بچوں کو نہیں پڑھاتا، آپ طے کر لیجئے آدھی روٹی کھائیں گے، بھائی کے بچوں کو پڑھائیں گے. ان کو دین کا علم بھی دیجئے، قرآن پاک کا علم بھی دیجئے، نماز روزہ بھی سکھائیے، حج و زکوٰۃ بھی سکھائیے. باقی ہر میدان میں ان کو بھیجیے. اگر ہم دیش کو آج بھی IAS دے سکتے ہیں، IPS دے سکتے ہیں، سرحد پہ کھڑے رہنے والے جوان دے سکتے ہیں، پولیس میں کھڑے ہونے والے جوان دے سکتے ہیں، اگر آج بھی ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں اپنے ڈاکٹر بھیج دیں، سینیریو پھر سے چینج ہو سکتا ہے، حالات پھر سے بدل سکتے ہیں. جب ایک مسلمان کا بچہ سرحد کی سیماؤں پر کھڑا ہوگا تو وہ سرحد کی حفاظت بھی کرے گا، اور حضور پاک پر اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا یہ نعت بھی پڑھتا ہوا نظر آئے گا. تو کیا نقشہ نہیں بدل جائے گا؟ اپنے بچوں کو اس لائق بنائیے کہ اگر وہ سیاست کے میدان میں جا رہے ہیں تو کونسلر بنے. سب بھرشٹاچار کرتے ہیں، سب کرپشن کرتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ کرپشن نہیں کرے. اس کو رسول اللہ کی حدیث یاد ہو، سوال کیا جائے گا. تم کو جو عہدہ ملا ہے تم مالک نہیں ہو، امین ہو، اور امین سے امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اپنے بچوں کو ہر شعبے میں بھیجیے. کوئی بھی سیاسی آدمی جب تک آپ اپنے حالات پہ غور نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے بارے میں نہیں سوچتے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا. وہ ذات حضور کی ہے. اپنے سے پہلے سماج کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ حضور کی ذات ہے کہ اپنے آپ سے پہلے، اپنے پیٹ سے پہلے ابو بکر کے پیٹ کا خیال ہے. وہ حضور کی ذات ہے کہ اپنی فاطمہ سے پہلے عمر کی بیٹی کا خیال ہے. وہ حضور کی ذات ہے کہ اپنے حسنین سے پہلے بلال حبشی کی بھوک کا خیال ہے. وہ حضور کی ذات ہے. باقی بھیا کوئی کسی کے پاس میں اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کی بھوک کا خیال کر سکے، وہ آپ کی روزی روٹی کا خیال کر سکے. اس لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، آگے بڑھائیے. جب آپ کے بچے ترقی کر جاتے ہیں، جب آپ سماج کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، دیش کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، تو لوگ آپ کو جھک کر کے سلام کرتے ہیں.
جب ہم دینا بند کر دیتے ہیں تو اسی طرح کی ذلت کی زندگی گزارتے ہیں. ہمارے بڑوں نے جو بھی کیا, یہاں رہنے کا فیصلہ بہت اچھا تھا. وی آر بائی چوائس انڈین, ناٹ بائی چانس. ہم خواجہ کی چوکھٹ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے. ہمارے بزرگوں کو یہ یقین تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے سامپردائک سوہاد کو, کمیونل ہارمنی کو زندہ رکھیں گے. ہم ہندو مسلم ایکتا کو زندہ رکھیں گے, بھائی چارے کو زندہ رکھیں گے, جس طرح سے نظام الدین نے زندہ رکھا, جس طرح سے فرید الدین نے زندہ رکھا, جس طرح سے معین الدین نے اس کو بنایا. جو گنگا جمنی تہذیب ہے ہم اس کو زندہ رکھیں گے. لیکن افسوس اس بات کا کہ ہم نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. ہم نے جب ایک زمین پر کھیتی کرنا بند کر دی تو پھر کس نتیجے کے آنے کی امید کر رہے ہیں؟ اس لیے پہلے کھیتی کو تیار کریے, کھیتی کریے, پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں پانی لگائیے. سب کچھ ہو سکتا ہے, علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. بنیادی طور سے علم حاصل کریے, ہر شعبے میں اپنے بچوں کو بھیجیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں اپنی جد و جہد میں لگائے. ہم بھی لگے ہیں, حافظ عرفان اشرفی صاحب بھی. یہ پورے کا پورا کلام اس وجہ سے تھا, یہ پوری تقریر اس وجہ سے تھی کہ یہاں جو پروگرام شروع کرنے والے ہیں, جو ان لوگوں کا منصوبہ ہے, میں بھی اس کا حصہ ہوں اور آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنیے. عرفان اشرفی صاحب جو محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو دعائے قنوت بھی یاد ہو جائے اور پش اور پل کا مطلب بھی پتہ ہو جائے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ بچوں کو قرآن بھی پتہ چل جائے, بھارت کا سنویدھان بھی پتہ چل جائے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کے نماز کے فرض اور واجبات بھی پتہ چل جائیں, اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائیں کہ ایک دیش کا ناگرک ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کے ادھیکار کیا ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ مسجد کے مصلی کا امام بھی اس کو بنا دیں, اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ سرحد پر رہنے والا ایک جوان بھی اس کو بنا دیں. تو اس مدرسے کو یا اس ادارے کو اگر ہم اس انداز میں آگے بڑھاتے ہیں تو ہم پھر سے زندہ ہو سکتے ہیں. میں بار بار یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں لوگوں سے, کسی کو فکر نہیں ہے آپ کے بارے میں سوچنے کی. جب ایک عام آدمی کا ٹھیلا پلٹایا جا رہا ہوتا ہے نا, کیلے والے کا, سیب والے کا, کسی کی دکان جلا رہی ہو, کہ شہر میں کبھی مسلمان دیکھ کر کے کسی کو مارا جا رہا ہوتا ہے, تو جو ہمارے اوپر راجنیتی کرنے والا, جو ہمارے اوپر دکھ کا اظہار کرنے والا ہے, وہ آسمان پہ اڑ رہا ہوتا ہے. جب آسمان سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی پی اے کہتا ہے بھائی وہاں یہ مر گیا, کہ اچھا یہ مر گیا, چلو پریس کانفرنس رکھ لو. تو وہ ایک اور شہادت اس کو مل جاتی ہے اپنی راجنیتی کرنے کے لیے. چھوڑیے, توجہ مت کریے. آپ کا سویرا ہی تب ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جاہل معاشرے میں علم کا نور پیدا فرمایا تھا, لوگ ایجوکیٹ ہو گئے تو ہر طرح سے تبدیلی آ گئی. آج بھی اس اندھیرے سے اگر نکلنا ہے تو پھر ہمیں تعلیم کی طرف جانا ہوگا. ہم ان کا نقش پا بھولے ہوئے ہیں, خدا بندہ یہ کیا بھولے ہوئے ہیں. چلو پھر لوٹ جائیں اس طرف کو جدھر کا راستہ بھولے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ.